السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل پہ حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب کے درس قرآن، درس حدیث، دیگر تقاریر اور بیانات کی ویڈیو آڈیو موجود ہے۔ آپ حباب ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور قاری صاحب کے بیانات سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ڈبے بھی چلا دے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له سب نہ چھڑو ومن يضلل فلا هادي له آفت چلا دے ہو جائے گا ٹھیک، چلن دو تو ہو جائے گا، چھیڑو نہ ہو جائے گا آپ پہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بارہ جنوری 2024 دا خطبہ جمعہ ہے، 5واں پارہ سورہ نساء دی ایک آیت میں تساڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ اندر رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، لوگو اللہ دی عبادت کرو اور اس رب دی عبادت اندر معمولی بھی شرک نہ کرو، رب دے برابر کسے نو نہ ٹھہراؤ۔ قادر بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اس تو بعد حقوق العباد کا بیان ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ نال احسان کرنا ہے۔ اور حقوق العباد اندر رب نے پہلا نمبر والدین دا رکھے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس اندر حاضر ہو کے عرض کردے، ما حق الوالدین علی ولدہما، محبوب ماں باپ دے اولاد اتے کی حق نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ماں باپ تیری جنت بھی نے، تیرا ماں باپ تیری جہنم بھی نے۔ کی مطلب ہے؟ اگر تو اپنے ماں باپ نو راضی کرے گا یقیناً جنت دا حقدار بن جائے گا، اگر اپنے ماں باپ نو ناراض کرے گا تو اللہ تیرا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ بھائی جے چاہتے ہو نا کہ سارا جہان ساڑھے تے راضی ہو جائے تے پھر رب رحمان نو راضی کر لو۔ جے چاہتے ہو
کہ رب رحمان ساڑے تے راضی ہو جائے تے پھر اپنے ماں باپ نو راضی کر لو. جدا ماں باپ او دے تے ناراض او دا رب او دے تے جدے تے رب ناراض او دے تے جگ ناراض. اللہ سنو ماں باپ دی فرما برداری نصیب فرمائے. اور اگے فرمایا وابی ذل قربا، رشتہ داراں نال احسان کرنے. سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے، بخاری دی الفاظ بھی دی تائید کردے نے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ وان یبارک لہ فی رزقہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ او دی عمر لمبی ہو جائے اور او دا مال او دا رزق زیادہ ہو جائے، او دو کم کرے. ایک تے صلہ رحمی کرے، رشتہ داراں نال پیار کرے، اور دوسرا ماں باپ دی فرما برداری کرے. اللہ دی عمر بھی لمبی کر دیں گے، اللہ دے مال تے رزق اندر بھی برکتہ فرما دیں گے. آگے فرمایا والیتاما، یتیم دی جمع. ماں باپ نال احسان کرنا ہے اور پھر رشتہ داراں نال اور پھر یتیماں نال. جنہاں دے ماں باپ مر جان، پیو مر جان تے بے سایہ ہو جان، بے سہارا تے بے آسرا ہو جان، انہوں نے یتیم کہندے نے. بلوغت تو پہلے جدا باپ مر جائے وہ یتیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ. جدا کوئی یتیم ہو جائے، جدا بھتیجا یتیم ہوئے، جدا پانجا یتیم ہوئے، جدا کوئی رشتہ دار یتیم ہوئے، او دا کوئی اپنا یتیم ہوئے یا کوئی محلے اندر یتیم ہوئے، کوئی گوانڈی یتیم ہوئے، کوئی رشتہ دار یتیم ہوئے، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنہ. ہاکذا اس یتیم نو سنبھالن والا، اس یتیم دی کفالت کرن والا، اس یتیم نو کھلان والا، پلان والا، پہنان والا جنت چ میں محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ. ہاکذا ہاکذا و اشارہ، ادھر دیکھو، وَأَشَارَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. اے سبابہ، اے وسطی درمیان والی انگلی. وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، تھوڑا جا وچ فاصلہ پا دیتا. اے دوویں انگلیاں جویں اکٹھیاں نے، ایویں او بندہ جنت چ میں محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
ذرا بول دے جاؤ گلاں بڑیاں کرنیاں نے تواڈے نال وقت نال آیا کرو اللہ تھنو بر وقت آن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آوا یتیمن الی طعامی و شرابی جڑا بندہ اپنے نال بٹھا کے یتیم نو کھانا کھوائے گا اپنے نال یتیم نو پلائے گا اپنے گھر اندر یتیم نو رکھے گا اوجب اللہ الجنت البتتم الا ایام لزنبا لا یغفر انہیں اگر کوئی کبیرہ گناہ نہ کیتا ہوئے گا اللہ انہوں یقیناً جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم محلے اندر پنڈ اندر شہر اندر او گھر اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے جس گھر اندر کسے یتیم نو رکھ کے تے او دے نال پیار کیتا جائے او دے نال محبت کیتی جائے یتیم دی کفالت کیتی جائے انہوں کھلایا پلایا جائے یعنی جس گھر وچ یتیم رہندا ہے او گھر اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اور اگے کو اور حدیث بھی سن لو میرے تھے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا یتیم نو لب کے او دے نال پیار کریا کر یتیم تو دور نہ جایا کر یتیم تو نفرت نہ کریا کر یتیمہ تو اعراض نہ کریا کر بلکہ لبیا کر کیڑے محلے اندر یتیم رہندا ہے کیڑی گلی اندر یتیم رہندا ہے کیڑے گھر اندر خاندار اندر یتیم رہندا ہے لب کے یتیم نو ملیا کر لب کے یتیم نال پیار کریا کر لب کے یتیم نال محبت کریا کر لب کے یتیم دے سر تے دست شفقت رکھیا کر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسح راس الیتیم لم یمسح الا للہ کان لہو بکل شعرت یمر علیہ یدو حسنات آقا فرماندے نے جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ نو خوش کرن واسطے اللہ دی رضا واسطے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیندا ہے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر دیندا ہے سرکار فرماندے نے او دے ہاتھ دے تھلے جنے وال آن گے اللہ ہر وال دے بدلے او دے گناہ معاف کر دے جان گے ایک صحابی ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوت قلبی اوے گناہگارو اوے پتھر دل والو سخت دل والو آؤ میں تھانو ایک قیمتی نسخہ دے جاواں ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا آکے اندے سونیا ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوت قلبی سونیا ساری زندگی ہو گئی گناہ کر دیا آیا بچپن جوانی گناہ اندر گزر گئے گناہ کردہ کردہ میں بڑھا ہو گیا
ہر گناہ کیتا ہے، ہر غلطی دا مرتکب تے گناہ کر کر کے میرا دل پتھر بن گیا ہے، گناہ کر کر کے میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ سونیا کوئی نسخہ دے دیو، سونیا کوئی طریقہ دس دیو، میرا پتھر دل نرم ہو جائے، میرا سخت دل نرم ہو جائے، میرے دل اندر رحم آ جائے۔ سرکار فرما دے نے امسا رأس الیتیم واطعم المسکین، دو کم کرنے نے میں تینوں دو کلیے دین لگیا وا، دو حال دسن لگیا وا۔ آپ فرما دے نے ایک تے مسکین لب کے کھانا کھوایا کر، تے دوجا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیا کر، اللہ تیرا پتھر دل نرم بنا دیں گے۔ اللہ یتیمان الپیار نصیب فرمائے۔ والیتاما اگے وال مساکین، قرآن پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ اکثر قرآن اکٹھے یتیمہ مسکینہ دا ذکر آمدہ رہتا ہے، میرے کول وقت نہیں ورنہ میں پڑھ دا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اگے وال مسکینہ نال پیار کرنا ہے۔ ہن مسکین کنوں آندے نے؟ شاید کو بندہ دسے مسکین، ویسے تو سارا پاکستان ہی مسکین ہویا پہ ہے، انہاں چھڑی شاید کو نہیں حکمرانہ نے جنہاں واریاں لائیاں نے، ہن پھر ترلے مار دے پھر دے نے، چک وڑ دے پھر دے نے کہ اسی جناب اقتدار چاہ جائیے، وزارت مل جائے، حکومت مل جائے، تاکہ اور 5 سال جڑی کو کسر رہ گئی ہے وہ کٹ لئیے۔ تے رجنا تے نہ پھر بھی کوئی نہیں، کیوں جی؟ نبی پاک نے فرمایا انسان بڑا حریص ہے دنیا دا، بڑا لالچی ہے، آندھے او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، ادھر بھی آ جائے، اے بھی 5 سال مل جان، اگلے 5 سال بھی مل جان، لوٹ لواں، او بھی زمین، او بھی جائیداد، او بھی بنگلہ، او بھی پلاٹ، او بھی پیسے۔ اللہ سرکار نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ایدہ ٹیڈ پرے گا نہیں، ایدہ ٹیڈ نو اگر کوئی شیب پرے گی تو قبر دی مٹی ہے۔ یہ اتھے جا کے ہی رسم مکنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی مسکین کی نوان دینے اٹھاؤ بخاری میرے تے تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد، اچھی تے بولیا کرو، لیڑ تے تسی آن دے ہو نا، میں تے اپنے ٹائم تے کھلو جانا، میرے تے تھوڑے پیرو ٹائم کی جمعہ دا نہیں یار، شروع کرن دا ٹائم کیے سوا تے ختم دا ٹائم سوا ایک، تے تسی جدو لیٹ آن دے ہو پھر کدی کدی 20-25 منٹ پھر جب میں 1:30 ہو گیا سی، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے دا، اصل سوا 12 تو سوا 1۔ میرے تھے تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ ولا التمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف۔ آپ فرما دے نے مسکین انہوں نہیں آندے جڑا گلیاں در منگدا پھرے، مسکین انہوں نہیں آندے جڑا
بازاراں اندر منگدا پھرے مسکین انہوں نہیں آندے جڑا روٹیاں کٹھیاں کردا پھرے روپے پیسے کٹھے کردا پھرے جڑا لوکاں دے دروازے پروندا پھرے مسکین انہوں نہیں آندے جڑا کدی ایس محلے جائے تے کدی دوسرے محلے جائے مسکین انہوں نہیں آندے جڑا کدی میرے دروازے تے آئے تے کدی تیرے دروازے تے آئے انہوں مسکین نہیں آندے لیس المسکین الذی تردو التمرت والتمرتان ایک کھجور اتھوں مل گئی ایک کھجور اتھوں مل گئی لقمہ ادھروں مل گیا لقمہ ادھروں مل گیا انہوں مسکین نہیں آندے بلکہ سونے محبوب فرما دینے وَلَكِنَّ وَإِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَمسکین انہوں آندے نے جنہوں ضرورتاں بڑیاں ہون جنہوں لوڑاں بڑیاں ہون تے ضرورتاں دے باوجود کسے کولوں منگے نا ضرورتاں دے باوجود کسے کو سوال نہ کرے کسے کے ہاتھ نہ کرے انہوں کہتے ہیں مسکین جڑا ایویں واہ ویلا کردہ پھرے وہ مسکین ہے وہ پینا ہے وہ منگتا ہے وہ عادی ہے وہ حقدار نہیں مسکین انہوں آندے جڑا کسے کو منگے نا لوگ آپے دین اللہ لوکاں دے دل پا دے وے لوگ خود انہوں بلا کے دین لا یسالون الناس الہافا جڑے چمبڑ کے نہیں منگ دے چمبڑ نہیں کر دے اللہ والیتاما والمساکین میں تینوں ایک حدیث سناواں یتیماں نال پیار کریا کر مسکیناں نال پیار کریا کر بخاری دی حدیث ہے ابو ہریرہ روایت کردے نے آمنہ دلال جناب محمد اج بڑی حدیثاں تینوں سنانیاں نے بڑی ٹھنڈ جائے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ وآسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مسکین دی خدمت کردہ ہے تے نال بیوہ دی خدمت کردہ ہے مسکین دی تے تانو سمجھ آ گئی ہے تے بیوہ انہوں آدھے نے جدے سارے سہارے ٹوٹ جان جدے آسرے مک جان جدے دنیا دے سہارے جدے ددہ خامد انہوں چھڑ جائے جدیاں محبت دیاں پینگاں ٹوٹ جان جڑی شور دے پیار تو محروم ہو جائے انہوں بیوہ آدھے نے سرکار فرماندے نے جڑا مسکین دی خدمت کردہ ہے تے بیوہ دی خدمت کردہ ہے مسکین تے اپنا مال خرچ کردہ ہے تے بیوہ تے اپنا مال خرچ کردہ ہے وہ دی مثالیں میں ہی ہے جی میں کوئی بندہ ہمیشہ قیام کردہ ہے ساری ساری رات جاگدہ ہے آرام نہیں کردہ روزانہ روزہ رکھدہ ہے کدی افطار نہیں کردہ والیتاما والمساکین والجار ذل قربا اگے گوانڈیاں دا نمبر گوانڈیاں نال احسان کرنا والجار ذل قربا والجار الجنوب گوانڈی تیرا اپنا ہوئے تے بھامے گوانڈی کوئی بگانا ہوئے گوانڈی گوانڈی ہوندہ ہے گوانڈی تیرا رشتہ دار ہوئے تے پاویں تیرا غیر ہوئے نبی پاک نے کیا ہو گوانڈی ہے بلکہ قرآن نے کیا ہو والجار ذل قربا والجار الجنوب گوانڈی کنوں آندے نے
میں تے ہن تک یہی سمجھیا سی جدا گھر میرے گھر دے نال ہوئے، جدی دیوار میری دیوار دے نال ہوئے، سانجی دیوار والا میرے گھر دے نال رہن والا، میں تے انہوں گوانڈی سمجھیا سی، پر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے توجہ توڑی بھئی، نبی پاک نو پوچھئے نا گوانڈی کنوں آندے نے، اسی تو ان تک کئی سمجھے اسی جڑا نار رہندہ ہے وہ گوانڈی ہے۔ سرکار نے فرمایا الا ان اربعین دارن جارن، سرکار نے فرمایا جیڑا تیرے نال رہندا ہے صرف او ہوئی تیرا گوانڈی نہیں، او دے تو اگلا بھی گوانڈی، او دے تو اگلا بھی، او دے تو اگلا بھی، بولو یار او دے تو اگلا بھی، او دے تو اگلا بھی، سوڑیا گوانڈ کتھوں تک ہے؟ فرمایا 40 گھراں تک تیرے اگے پیچھے سجے کھبے جننے گھر نے 40 دے 40 تیرے گوانڈی نے، پورا پنڈ ہی تیرا گوانڈی ہے، پورے پنڈ نال احسان کریا کر، 40 ادھر 40 پیچھے 40 سجے 40 کھبے 40 40 40 40 ہیں، یہ سارے گوانڈی نے تیرے 40 40 تے پھر 40 40 80 تے 80 ویکھ لے گوانڈ دی حد۔ ماں جی عائشہ صدیقہ بول یار ٹھنڈ لگ دی آنڈے کھا لینے سن نا، چاہتے ضرور پی کے آئے ہو گے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی میری حمیرہ نی میری عائشہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہو سیورث، میری عائشہ نی میری صدیقہ جبریل جدوں بھی میرے کو لایا آکے میں نو اے ہوئی کہندہ سی سونیا گوانڈیاں نال خیال گوانڈیاں دا تیان کرنا، گوانڈیاں دا خیال کرنا، گوانڈیاں نال پیار کرنا۔ آقا فرما دینے عائشہ میں تے ڈر گیا کتے جبریل گوانڈی نو محمد دے مال دا وارثی نہ بنا دے وے، اینا حق ہے گوانڈی دا۔ اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزی جیرانہ، جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے او اپنے گوانڈی نو دکھ نہ دے وے۔ اسی تے نیت لئیے اینو نہیں چین نہ رہن دینا، اینو نہیں جین دینا، اینو یہی لبے اسی گھر بنان واسطے، اسی نہیں گوانڈیاں نو چین نہ رہن دینا۔ آقا فرما دینا جڑا اللہ تے دن نال ایمان رکھدا ہے فلا یوزی جیرانہ، گوانڈی نو ہی تنگ کرے گا جڑا بے ایمان ہے، جد آخرت تے ایمان کوئی نہیں، اللہ تے ایمان، اور جنہیں دل چ رتی پروی ایمان کدی گوانڈی نو نہیں ستائے گا۔ آقا فرما دینے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان دی عزت کرے۔ ایک تو آ گیا ٹھنڈ سردی وچ پرانا،
یہ گھر نہیں کسی بہن دیتا، منہ چک ہے، اگو گیس لبھی کوئی نہیں ہے، گیس آتی کوئی نہیں، پتی مہنگی ہے، چینی لبھی کوئی نہیں، جناب آنڈے بڑے مہنگے نے، آٹا مہنگا ہے، ٹھنڈ تے روٹی پکدی نہیں، بڑھی آنکھیں نہیں لگدی، آ گیا آدھا میں مہمان ہاں، استغفر اللہ، اے مہمان کسے کرما والے گھر ہی جاندا ہے، نکڑمے گھر تے پراؤنا بھی نہیں جاندا، ایویں ہی ہے نا، ہیں اور جنہاں نے مہمانہ دی دو نبیاں دی عزت نہیں نہ کی سی، رب نے ہمیشہ واسطے قرآن چونہ دی مذمت بیان کر دیتی۔ یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام تے جڑے مہمان نواز نے، اللہ نے قرآن چونہ دیاں تعریفہ کیتیاں نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان ابوے تے آئے تے فوراً وچھا پھڑ کے ٹا کے تے کو کے ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے پکا کے مہمانہ دے سامنے رکھ دیتا۔ کیوں جی؟ نہیں فرمایا جڑا اللہ آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے وہ مہمان دی۔ آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جڑا اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے او صلہ رحمی کرے، رشتہ داراں نال پیار کرے۔ مینوں چودھری کنے کہنا ہے جو رشتہ داراں میں آرام نہ رہن دیتا، چین نہ رہن دیتا، میں تے تس کے رکھنا ہے، میں تے انہوں تھلے لا کے رکھنا ہے، لے میں اتے چڑھا لواں شریکانوں۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن نال ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ جدوں بولے چنگا بولے یا پھر چپ کر جائے۔ کیوں جی؟ پیڑا بولن نالو چپ رہنا بولو بہتر ہے۔ کئی بندے جدوں بول دے نے کفن ہی پاڑ دے نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ گوانڈی دی گل ہو رہی سی، آقا فرماتے ہیں من آذا جارہو فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن حارب جارہو فقد حاربنی ومن حاربنی فقد حارب اللہ۔ جنہیں گوانڈی نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا، تے جنہیں محمد نو ستایا انہیں خدا نو ستایا۔ اور جیڑا گوانڈی نال لڑیا او مصطفیٰ نال لڑیا، جیڑا مصطفیٰ نال لڑیا او مصطفیٰ دے خدا نال لڑیا۔ گوانڈی نہ لڑنا لیا رب نال ہی تیری پھر لڑائی ہے، توڑ ہی پڑھائے گا گوانڈی نہ لڑ کے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، او بندہ قدیمی جنت چ نہیں جا سکدا جدا گوانڈی او دے دکھاں کولو امن اندر نہیں، محفوظ نہیں، مامون نہیں۔ یعنی جدا گوانڈی او دے تے دکھیے او بندہ قدیمی جنت چ۔ ایک اور سن لے حدیث گوانڈیاں دے بارے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع عند جنبہ، سرکار فرما دینے انہوں مومن نہیں آندے جیڑا آپ رات نو رج کے کھا لوے، رج کے سو جائے تے گوانڈی دی رات بکھیاں تے تڑپ دیاں گزر جائے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جدو سالن پکاؤ نا تے تھوڑا جا شوربہ ود بنا لیا کرو تاکہ گوانڈی دے کام بھی آ جائے۔ اسی تے سکا پڑھ کے کھاواں گے مرے گوانڈی، نبی پاک نے نہیں تھوڑا پانی ود پا لیا کرو۔ اللہ گوانڈی انہوں پیار نصیب فرمائے۔ اگے چلیے ایت نہیں میں نے ٹرن دے رہی
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل اپنی بیویاں نال احسان کرنا ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا ہے ایک دن میں نبی پاک دی خدمت اندر عرض کرنا وا سونیا ساڑیاں بیویاں دے ساڑے تے کی آگنے آپ فرما دینا ہے قال انت طعمها اذا طعمتا او میرے صحابی جدو خود کھائیں اپنی بیوی نو بھی نال کھوایا کر وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَا جدو خود پائیں خود پہنے اپنی بیوی نو بھی نال پہنایا کر وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَا او دے چہرے تے نہ ماریا کر بلکہ کسے دے چہرے تے بھی نہ ماریا کر وَلَا تُكَبِّرْ انہوں گالی گلوچ نہ کریا کر انہوں مندہ نہ بولیا کر وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ تے اللہ نہ کرے گھر وچ گلہ ہوئی جاندیاں نے چھوٹیاں موٹیاں لڑائیاں ہوئی جاندیاں نے گھر وچ نکے موٹے جھگڑے ہو جاندے نے کہ تیری بیوی نال تیرا تنازع ہو جائے تیری بیوی نال تیرا جھگڑا ہو جائے وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ انہوں گھروں باہر نہ کڑیا کر اپنے کول گھر وچ رکھ کے تے اپنی بیوی دی اصلاح کریا کر ایتھے تے ماریا تکا تے چل پھر پوچھنا بھی نہیں سال سال دو سال ہیں تے نال تڑیاں لا دے اونا ہی کہ تنے کٹھیاں کلا اونا ہی کہ تنے کلا تنے تینوں کی آکے ہو تنہ دا مڑ لب دے پھر دینے مولوی جی ایک گسے نال طلاق دے بیٹھا اور فتوہ دیو میں کہا کدی کو پیار نال بھی دیندہ ہے گسے نال طلاق دے بیٹھا اگو مولوی بھی ماشاءاللہ آؤ جی حلالہ کراؤ ہیں میں کہا بھی طلاق انہیں دیتی تھی حلالہ ایدہ کیوں جی طلاق انہیں دیتی ہے چودھری صاحب نے تے حلالہ بڑھی دا حلالہ تے مولوی نہ کرنا چاہیے نا جرا 10 حلالہ ہے مولوی کو نہیں لڑ دے مولوی کو نہیں طلاق کیا دے دے کدی ویکھیا جے کسے مولوی دی بڑھی دا حلالہ ہویا ہوئے استغفر اللہ اوہ ساڑھے واسطے مسئلے حلالے دے ویکھو مولوی کھچرا کڈا ہے ساڑھے واسطے حلالہ تے اپنے واسطے حلوہ کڈا سیانا ہے مولوی کیوں جی ساڑھے واسطے حلالہ متا اجراب حلالہ کراؤ نہیں حلالہ تے اپنے واسطے مولوی کھیر پسند کر دے حلوہ پھرنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مولوی صاحب دی اللہ سمجھ عطا فرمائے وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ گھر وچ رکھ کے او دے نال بائی کاٹ کریا کر انہوں سمجھایا کر اگے سن اللہ دا قرآن سن وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لونڈیاں نال احسان کرنا ہے غلاماں نال احسان کرنا ہے جے تیرے گھر وچ کوئی ملازم آ جائے ملازم نال پیار کرنا ہے نوکرا چاکرا نال پیار کرنا ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ جی کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں اور نبی
پاک دا سر مبارک عائشہ صدیقہ دی گود اندر زندگی دا آخری دن تے میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں آپ فرما دینے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھڑیا دے نماز دا دھیان رکھیا دے نماز دا خیال رکھیا دے تے لونڈیاں غلاماں نال پیار کریا دے وما ملکت کہو سبحان اللہ وما ملکت ایمانکم ایک ایت ہی پورا جمعہ لنگیا وما ملکت ایمانکم آگے فرمایا آکڑنا نہیں تکبر نہیں کرنا فخر نہیں کرنا اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا جڑے بندے آکڑ دینے جڑے بندے تکبر کر دینے اللہ دینے مینوں کدی بھی چنگے نہیں لگ دے متکبرہ نال اللہ پیار نہیں کردا دعا کر اللہ سے تکبر کرو بچائے اچھی کہو لاؤ ذرا تھوڑا جیا زور اچھی کہو آمین اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے سناوا قرآن بڑے پیاسے ہو بڑی چاہت لے کے آئے ہو قرآن دی آدھرا سنو نا فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بھائی تسی بولنا نہیں تے میں تانوں سنانا نہیں ایک باری بولو نا ذرا کہو ہمیں نوں ہی پتہ لگے لاؤ پھر میں ان لڑی لان لگیا قرآن دی چڑی وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے ہون تو تھوڑی ٹھنڈ لے جانی چاہیے قرآن سن کے اللہ قرآن ساڑھے لو لو انگ انگ جوڑ جوڑ وچ اتار دے میرے آقا جناب محمد 5-7 منٹ دی گل رہ گئی ادھر دھیان کر لے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ماں باپ نال پیار کرو رشتہ داراں نال پیار کرو یتیماں نال پیار کرو مسکیناں نال گوانڈیاں نال ساریاں نال حق والیاں دے حق انہاں تک پہنچا دیو حق والیاں دے حق نامو دے دیو دنیا اندر دے دیو زندگی مک چلیے زندگی مک چلیے
زندگی مکن لگی ہے، اے زندگی مگمی ہے، زندگی تھوڑی جئی ہے، اے دیتے بھروسہ کوئی نہیں، اے بے اعتباری زندگی، انہیں دسنا بھی کوئی نہیں، انہیں مک جانا ہے۔ تے زندگی مکن تو پہلے پہلے حق والے اندے حق نہ تک پہنچا دیو۔ ہائے زندگی مکن تو پہلے پہلے حق والے اندے حق بولو نہ تک۔ اسیانے نے لوٹ لو، تسلی کر لو، زور لا لو پورا، ہر حربہ استعمال کر لو۔ میرے محبوب نے فرمایا زندگی مکن تو پہلے پہلے حق والیاں دے حقوں تک پہنچا دیو، انہاں نو ادا کر دیو، پینا دے حق دے دیو، ہائے بیٹیاں دے حق، بیٹیاں دے حصے، پینا دے حصے، پیراواں دے حصے، گوانڈیاں دے حصے، محلے داراں دے حصے، حصے والیاں دے حصے، حق داراں دے حق دے دیو، اللہ کو لو ڈر کے دے دیو۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، زندگی مکن والی ہے، موت آن والی ہے، قیامت آن والی ہے، اللہ دی عدالت وچ پیشی آن والی ہے۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تے پھر حق والیاں نو حق دینے ہی پین گے۔ اوتھے تے تیری بدماشی چلنی، ایتھے تے چلا لیں گا، ایتھے تے یتیمہ دا کھا جائیں گا، ایتھے تے غریباں دا کھا جائیں گا، ایتھے تے ماڑے گوانڈی دی جائیداد تے قبضہ کر لویں گا، ایتھے تے ٹھگی مار لویں گا، ایتھے تے دھوکا دے لویں گا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ایتھے تے تیریاں چل جان گیاں، ایم پی اے تیرے مگر، ایم این اے تیرے مگر، اور سپورٹاں تیرے مگر، اور میاں باواں تیریاں نے، جناب بندے تیرے نال نے، طاقت بڑی تیری ہے، پیسے بھی بڑے تھانے بھی بڑی تیری سنی جاندی ہے، وہ بھی جدو جانے تینوں چاہ پہ آندے نے، تھانے بھی میری بڑی بلے بلے، جو مرضی کر لگا، قیامت نو بے بس ہو جائے گا، قیامت نو مجبور ہو جائے گا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامت، تو جڈا وڈا چودھری ہے، جڈا وڈا سردار ہے، جڈا وڈا نباب ہے، جڈا وڈا بدماش ہے، جڈا وڈا تکڑا طاقتوار ہے، اوتھے تیریاں بدماشیاں نہیں چلنیاں، اوتھے تیریاں پاوراں مک جانیاں میں، اوتھے تیریاں طاقتاں جواب دے جان گیا، اوتھے تیرے مگر کسے نہیں ہونا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامت، اوتھے تے حق والیاں نو حق دینے پین گے، جنہ دے حق کھا کے مرے ہوا گے، انہاں نو قیامت دے دن حق دینے پین گے۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَائِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَائِ، اللہ نے قیامت والے دن کونی بکری نو سنگلا دینے نے، اللہ اللہ جنوں سنگا والی بکری نے دنیا وچ ماریا ہوئے گا، اللہ جو سب کونی نو سنگلا دین گے، لائیو کونیے سنگا والی کلو اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ آج ارادہ کر لو کسی نال زیادتی نہیں کرنی، پکی گل ہے نہیں یار، دلو ارادہ کر لو، جے کسی نال کو ہے تھوڑا ایسا معاملہ ہونے جا کے صاف کر لو، او دی منت کرو، ہاتھ جوڑو، معذرت کرو، اپنا معاملہ درست کر لو۔ اے دنیا چار دن دیئے، تو جے ہمیشہ رہنا جے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں کچھ نہیں آتا، جے رہنا جے ہمیشہ تو پھر ٹھیک ہے، پھر کرو اپنی مرضیاں، کرو پھر زمینہ تے قبضے، بڑھاؤ جائیداد، کرو مار لٹ،
ٹھیک ہے مینوں کی مسئلہ ہے جے تانوں پتہ ہے بھی اسی علی 50 سال رہنا ہے یا 100 سال یا ہمیشہ ہی اسی مرنا ہی کوئی نہیں تو جے مر جانا ہے اور پتہ تے بھی کوئی نہیں ایتھے اٹھ کے گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں زندگی تو انہوں کو تیرے تھوڑی جی اے میں ماری ماری میری تماشے لائی پھرنا ہے دعا کر اللہ ظلم کو لو بچائے ٹائم جمعہ دا مک گیا ایک حدیث ہے بخاری دی میرے ذہن بس جدوں دا اتنے کھڑا میرے ذہن چاہ رہی ہے میرا دل کردہ ہے میں تمہیں سنا کے پھر جمعہ مکاوا اس حدیث دے راوی نے حضرت عروہ بن زبیر حدیث سنا دیا رضی اللہ اے حضرت عائشہ دا پڑھے میں عروہ بن زبیر عروہ بن زبیر فرما دینے ان سید ابن زید بن عمر بن نفیل ایک صحابی دنا سید بن زید بن عمر بن نفیل صحابی دنا کی ہے سید بن زید سید بن چلو چھوٹا نام یاد رکھ لو وڈا نہیں تھا یاد ہونا کی نا ہے سید بن حدیث بخاری دی سید بن یہ پتہ ہے کون ہے اور جنہوں نبی نے دنیا اندر جنتی ہوندی خوشخبری سنائی اور جنہوں میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی زبانی چو ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ این عشرہ مبشرہ ان اندر سعید بن زید ایک بی بی انہاں پھڈا پا بیٹھی کہ بی بی بڑے پھڈے پا دیاں نے ہاں اس بی بی دا نام عروہ بنت اوس خاصمتہ عروہ بن اوس ودات انہو اخذ شیئا من ارضہا مائی نے پھڈا پا لیا رولا پا لیا کہ سعید نے میری فلانی زمین تے قبضہ کر لیا ہے کہو استغفر اللہ ہاں بھئی ان سعید بلا قبضہ کر سکتا سی نبی دا ہوئے نبی دا صحابی تے نبیوں نو کہوے دنیا تے بھئی یہ جنتی ہے تے پھر قبضہ کر لے کسی مائی دی زمین تے انہیں گئے نے میری زمین تے قبضہ کر لیا تے پتہ ہے کیا کتھے مدینے دے گورنر مروان بن حکم دی عدالت مروان بن حکم اے دی عدالت مقدمہ لے کے بی بی آ گئی سعید بھی آ گئے جناب نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے سعید بن زید فرما دینا قال انا كنت آخذ من ارضها شيئا مروان بھلا میں دی زمین تے کیویں قبضہ کر سکنا وا بعدا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے نبی پاک دی زبانی چو ایک حدیث سنیے تے حدیث سن کے میں ہن بھی قبضے کرنے نے اج دے جمعے پڑھ کے بھی سارا کچھ کری جانے ہیں نا وہ اندر میں حدیث سن لئیے بلا حدیث سنن تو بعد میں کم کر سکنا اسی بھی نہیں کرنا بس حدیث آ گئی سب کچھ چھڑیا سمینا و اتانا مروان میں تے نبی پاک دی زبان چو ایک حدیث سنی ہے میں کیویں قبضہ کر سکنا
مروان بن حکم فرماندے نے قال ماذا سمعت من رسول اللہ، اے سعید تو کی حدیث سنیے نبی پاک دی زبان چوں؟ سعید بن زید فرما دے نے او سن لو، تسی بھی سن لو، لوکاں دیاں جائیداداں ہڑپ کرن والے ہو، لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے ہو۔ سعید بن زید فرما دے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما توکہو الى سبع ارضین۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو سنیا جن نے ایک گیٹھ دے برابر بھی زمین تے قبضہ کیتا، پورا مربع نہیں، قلعہ نہیں، کنال نہیں، ایک مرلہ، ایک کار نہیں، صرف ایک گیٹ، ایک گیٹ جنی زمین تے قبضہ کیتا۔ سرکار نے فرمایا اللہ قیامت نو 7 زمینہ دا ہار بنا کے توق بنا کے اس بے ایمان دے گل چھپا دیں گے، اللہ دی تون تے 7 زمینہ رکھ دیں گے۔ چک لو گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اے لینٹر ساڑھے تے ڈگ پوے، اللہ نہ کرے، تے پھر کی ہوئے گا؟ کچھ شہر رہے گی؟ ایک لینٹر ہے، لینٹر نکا جیا تے جس ظالم دے اتے 7 زمینہ ڈگ پہن گیا۔ استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ کہو، یا اللہ ساڑی توبہ، اسی نہیں آئی دے بعد کسی تے زیادتی کرنی۔ اے حدیث سنائی نا جدوں تے مروان دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے سعید چپ ہو جا، آئی دے بعد میں تیرے نال گل بھی نہیں کرنی اس بارے۔ تے نال نا سعید بن زید نے ہاتھ اٹھا دیتے اور بچیا کر ولی دی بد دعا کولو۔ سعید بن زید آندھے اللہم ان کانت کاذبتاً فآم بصرہا وقتلہا فی ارضیا، یا اللہ جے بی بی جھوٹی ہے، جے میں سچا ہواں اے جھوٹی ہے، اللہ اینو دنیا اندر انیا کر دے، تے جس زمین دائے میرے نال رولا پاندیے اسے زمین اندر ہی اس بی بی دی قبر بنا دے۔ بچیا کر ولیاں دیاں بد دعاں وگلوں، بچیا کر اس زمین اندر اینو موت دے دے، اینو ہلاک کر دے۔ عروہ بن زبیر فرما دے نے فما ماتت حتی ذہب بصرہا، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا او بی بی مرن تو پہلے انی ہو گئی، اوئے ہوئے بی بی نبی نہیں ہو گئی۔ ایک دن اپنی زمین تے بلکہ محمد بن زید فرما دے نے انہو راہا امیا، او دے تو بعد انہیں ویکھیا کہ بی بی انی ہو گئی۔ تلتا میں سل جو دورا اج دیوارانو ات پاندی پھر دی سی تے نال رو کے آدھی ادھی سی اصابتنی دعوت سعیدن، اور لوگوں میں نو سعید دی بد دعا نے مار چھڑے، میں نو سعید دی بد دعا نے تباہ کر دیتا ہے، انی ہو گئی۔ آدھے نے ایک دفعہ او جڑی زمین دا رولا پاندی سی او دے اندر ایک کھو سی، او زمین اندر اوتے جناب چل رہی سی، پھر رہی سی زمین تے نال کھو سی، او دا پیر تلکیا، کھو وچ ڈگ پئی تے او کھو یوں دی قبر بن گئی۔ دعا کر اللہ ولیاں دی بد دعا کو بچائے۔ اصابتنی دعوت سعید، ہائے لوکو میں نو سعید دی بد دعا لے گئی۔ اللہ مظلومہ دی بد دعا کو بچائے، اللہ حق والے نو حق دین دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سنیا کر، نبی دی حدیث نال پیار کریا کر، او دیتے عمل کریا کر، اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سارے بھائی دل کھول کے مدرسے دے نال تعاون کریا کرو. کھانا بھی بچیاں واسطے 2 ٹائم اور